السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم انشاءاللہ جو آپ کو خبر دیں گے وہ ہمارے بعد ہی آپ کہیں سنا کریں گے، مطلب ہماری یہ آن ایئر ہونے کے بعد ہی۔ ناظرین کرام، داؤد ابراہیم کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ انڈیا نے بڑا اس کا غلغلہ مچایا ہوا ہے، اور جناب اس کو پیچھے انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس میں یہ عرفان پٹھان نائی بنا ہوا تھا، اور ایک سیٹل لیجنڈ کی حیثیت سے یہ لوگ وہاں رہ رہے تھے کراچی میں۔ کراچی پہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں جناب یہ مشن لے کر آتے ہیں بڑے، اس کو قتل کرنے کا، داؤد ابراہیم کو، اور آخر قتل کر ہی دیتے ہیں۔ داؤد ابراہیم سے متعلق جو دعوے کیے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، ان میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، یہ تو ایک بڑا الگ موضوع ہے۔ لیکن انڈیا گورنمنٹ اس نے داؤد ابراہیم جو ان کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا ممبئی انڈر ورلڈ میں پولیس کے ساتھ مل کر جو جرائم کرتا تھا، 1993 میں دو اس طرح کے انڈر ورلڈ جو ڈان تھے ان میں ٹکراؤ ہوا، تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں انہوں نے ایک دوسرے کی پہ حملے کی، اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے دھماکوں کی ایک سیریز وہاں کی گئی۔ کوئی دھماکہ کسی موٹر سائیکل میں کر دیا، کوئی کسی ٹیکسی میں کر دیا، کوئی ادھر ادھر کر دیا، جب بندے یعنی قریب 200 لوگ جو ہیں نا 1993 میں ان دھماکوں میں مارے گئے تھے۔ یہ داؤد ابراہیم کی جو گینگ ہے اس کا نام ہے ڈی کمپنی۔ یہ ڈی کمپنی اور مقامی جو ڈانز ہیں نا ان کا بھتہ خوری کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انڈر ورلڈ ہے ممبئی کا، یہ دنیا کا مضبوط ترین انڈر ورلڈ ہے۔ اس میں بڑے بڑے مطلب مسلمان بدماش بھی شامل ہیں، ہندو بدماش بھی شامل ہیں، سکھ نہیں، میرا خیال آپ کو سکھ کا نام سنا نہیں ہے۔ یہ لوگ ممبئی کو آپریٹ کرتے ہیں دبئی سے۔ اس پہ انڈیا میں بڑی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور بڑا اس کے خلاف انڈیا کے یہ جو اسپیشل برانچ اور ادھر ادھر 5-6 فلمیں نانا پاٹیکر کی بھی اس حوالے سے بنی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو نا بڑا ہی ہائپ دی اس معاملے کو۔ حالانکہ یہ انڈر ورلڈ کا معاملہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بالی ووڈ کا جتنا بھی یہ فلم کا ہے سرکل، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی۔ اس کے یہ سمجھیے کہ ہالی ووڈ کے بعد سب سے بڑی مارکیٹ دنیا میں بالی ووڈ ہی ہے۔ یہ اربوں روپے کا دھندا ہے، جس میں جو انڈر ورلڈ ڈان جو ہوتے ہیں وہ اپنا بھتہ لازماً وصول کرتے ہیں۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو بھتہ دیے بغیر کوئی ایکٹرس وہاں سروائیو کر سکے، کسی فلم میں کاسٹ ہو سکے۔ امیتابھ بچن سے لے کے تو اس کے شاہ رخ خان تک اور خواتین تمام بڑی بڑی جو ایکٹرس ہیں سب ان کو بھتہ دیتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ان میں فلموں میں بھی وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے، کاسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کاسٹ جو بھی کوئی کرے گا، جب کوئی وہاں بندہ فلم بناتا ہے تو پہلے جس ڈان کا اس کو کور میسر ہوتا ہے نا، اس کو اپنی بتاتا ہے کہ جناب یہ میری کہانی ہے اور یہ میری کاسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو رکھ دو، وہ حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں وہ اپنا بھتہ وصول کرتے ہیں، تب انہیں فلم بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ فلم بننے، کاسٹنگ سے لے کے مارکیٹنگ تک ہر جگہ یہ جو انڈر ورلڈ ہے یہ انوالو ہے، یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں جب 1993 میں اس کا داؤد ابراہیم کا مقامی جو ڈان ان کو سب مقابلہ چل رہا تھا، اس وقت نمبر 1 تو داؤد ابراہیم تھا، اس کی ڈی کمپنی تھی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اس ڈی کمپنی سے کم و بیش 5000 لوگ انوالو ہیں انٹرنیشنلی، یعنی یہ کوئی انڈیا تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ سنا ہے کراچی میں بھی جو ڈرگ کا کاروبار ہے وہ سارا ان کے کنٹرول میں تھا، اور یہ ہتھیار سپلائی اور ایکسپلوسیو سپلائی کی شپمنٹس کراتے تھے، کانٹریکٹ کلنگ کرتے تھے پوری دنیا میں۔ یہ کوئی یہاں تک مخصوص نہیں ہے، انڈیا پاکستان تک۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بدماش کو، یعنی اس انڈر ورلڈ ڈان کو،
इंडिया ने ISI का एजेंट बना दिया। उनके लिए तो आपको पता है कि कोई कभी कोई कबूतर पकड़ के उसको ISI का एजेंट बना देते हैं। कहीं ताउन फैल जाए तो चूहे ISI भेज देती है। अगर मकड़ी कोई टड्डी दल का हमला हो जाए तो वो भी ISI भेज देती है। उनके लिए तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है जो हम वो कर देते हैं। तो इन्होंने 1993 में, हालांकि मुकामी जो पुलिस कमिश्नर था वो इसका राइट हैंड था, उसके साथ मिलके सारी वारदातें किया करता था, लेकिन उन्होंने जनाब इसको वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया डिज़र्टर। इसको पकड़ने पकड़ने की कोशिश की तो भाग के, तो ये उधर ही कहीं नैरोबी शरूबी में, ये साउथ अफ्रीका में ये इनके अड्डे हैं बड़े बड़े, थाईलैंड में, दुबई में, इधर ये लोग पता नहीं कितने कितने तो आपको पता है इन्होंने पासपोर्ट बनाए होते हैं। अच्छा जी, ये जो नवंबर 26 2008 को हमला हुआ है ना मुंबई में, जिसमें कह रहे थे कि 19 पाकिस्तानी दहशतगर्द समुंदर के ज़रिए कश्ती में बैठ कर आए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने वहाँ रेलवे स्टेशन पे, एक सिनेगॉग पे, ये इधर उनके होटल पे, ताजमहल होटल पर, वो होटलों पर, और जनाब वो पता नहीं अस्पतालों में कहाँ कहाँ इन्होंने फायरिंग की, और ये हो गया वो अजमल कसाब वाला जो ड्रामा है। इंडियन इंटेलिजेंस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये भी सारा कुछ दाऊद इब्राहिम ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मुहैया की थी। ये रिसर्च माशाल्लाह इंडिया की होती है, दुनिया की वहाँ FBI ने भी की, CIA ने भी की, दुनिया की कई एजेंसियों की उस पर रिपोर्टें हैं, लेकिन किसी ने दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं लिया। लश्कर तैयबा और का तो नाम वो लेते रहे, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम किसी ने नहीं लिया। ये इंडिया ने कहा कि जनाब दाऊद इब्राहिम भी इसमें इन्वॉल्व था, और ये वजह क्या थी? असल में वजह ये थी कि जितने ये बड़े बड़े बनते हैं ना इंडिया के इंटेलिजेंस के, दाऊद इब्राहिम एक धमकी दे के ना इनका पेशाब निकाल दिया करता। जब भी इन्होंने इसको, आपको पता है उसकी आज तक, यानी अब उसकी मौत की जो मसला आई है, आज तक दाऊद इब्राहिम की जायदाद नहीं हुकूमत फरोख्त कर सकी जो बहक़ सरकार ज़ब्त हो चुकी है। पूरे इंडिया में किसी की जुर्रत नहीं थी कि हुकूमत कि इसका घर या इसकी जायदाद जो ज़ब्त हुई थी ख़रीद सके। इतना बड़ा ये दहशत थी इंडिया के लिए। अच्छा जी, ये दाऊद इब्राहिम के मुतल्लिक़ ना इन्होंने इसकी D कंपनी से मुतल्लिक़ तो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, तो बड़ी रिसर्चें इस पर हुई जनाब। इन्होंने इसको पता नहीं कौन कौन सा बला दिया कि ये दुनिया भर में जितनी दहशत गर्दी है ना उसमें ये करता है, उनको मिडल मैन का किरदार अदा करता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है या जो कुछ भी। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने 2018 में जो काबुल में धमाके हुए थे उसमें भी दाऊद इब्राहिम को इन्वॉल्व कर दिए कि दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे। यानी जहाँ कोई बंदा ही ना लबा मिला इसकी गर्दन पकड़ने, इस बेचारे का वो नाम दे देते थे। इंडिया ने एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की ना ये सनसनी फैलाई हुई थी कि दाऊद इब्राहिम जनाब चूँकि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियां दाद का समधी है, तो ये जी कराची में रहता है, इसको कराची में रखा हुआ है, ये किया हुआ है वहाँ को, और उसकी कराची की किसी कोठी की किसी बंगले की तस्वीर छाप के नीचे रहते थे दाऊद इब्राहिम का घर। ये तमाशा अरसे से लगा हुआ था। असल बात ये थी कि ये लोग दाऊद इब्राहिम के साथ डील कर रहे थे। जो क्राइम रिपोर्टर हैं मुंबई के, जो बंदा इस डील का दरमियानी किरदार था, वो बताता है कि 6 माह पहले इनके मुज़ाकरात तय पा गए थे, क्योंकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के कोई वादा माफ जो सुल्तानी गवाह बना था ना इस पे, उसको भी फांसी पर जब लटका दिया, तो उसके बाद से उन्होंने इससे बज़ार मजाक शुरू कर दिए कि भाई पुराना धंधा अपना शुरू करते हैं, तुम हमें माफ़ कर दो, ये कर दो वो कर दो। इस चक्कर में दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बुलाकर थाईलैंड से या दुबई से या इंडिया से गिरफ़्तार कर लिया था। अब ये 6 माह से इन्होंने इसको अपने पास रखा हुआ था। अब ताज़ा तरीन जो धमाका हुआ है वो ये हुआ है, ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कोरोना से मर गया है। मुमकिन है मर गया हो या ना हो,
لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ پاکستان کے مطلب انٹیلیجنس کے پاس تھا، اگر اتنا وانٹیڈ تھا، پوری دنیا میں اس کا انہوں نے ٹنٹا مچایا ہوا تھا، دنیا کے کسی ملک نے اس حوالے سے پاکستان پہ الزام نہیں لگایا سوائے اس کے. ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ، کیونکہ یہ ڈرتے تو تھے اس سے بہت زیادہ، اور یہ بندہ بھی بڑا بہت بلا تھی بھلی، پوری ایک حکومت تھی، گلوبل حکومت تھی اس کی. یعنی یہ سمجھے کہ گلوبل اس کا یہ ڈی کمپنی تھی، یہ گلوبل گنڈا گردی تھی پوری. انہوں نے اس کا نام اس کو بلایا مذاکرات کا چکر دے کے اور اس کو مار دیا. مار اس لیے اس کو دیا ہے کہ انہوں نے بتا ٹنٹا پھیلایا ہوا تھا دنیا میں کہ جی یہ پاکستان میں ہے، یہ پاکستان میں ہے، یہ پاکستان میں ہے. تو اب کیونکہ دہشت گردی کا بہت سخت قسم کا، اور خاص طور سے جو انلیگل ٹرانسفر ہو رہی ہے، منی ٹرانسفر، اس کا تو پوری دنیا میں بڑی سختی سے نوٹس لیا جاتا ہے، اور بین انٹرنیشنل ایک پولیس بھی اس سلسلے میں بنا دی گئی ہے. تو انہوں نے جناب صاحب اس سے بچنے کے لیے نا اس کا ٹنٹا ہی صاف کروا دیا ہے. اب اس بیچارے کو مروا دیا ہے. اب دیکھیے اس کی موت کے بعد اب اس کے بالی ووڈ کون سی فلم بناتا ہے اور اس میں کس طرح دکھاتے ہیں. الزام تو ظاہر ہے یہ پاکستان پہ لگائیں گے کہ پاکستان نے مار دیا، رکھا تھا، کر دیا. بھئی بیوقوفو، اگر وہ پاکستان انٹیلیجنس کے لیے اتنے اہم کام کر رہا تھا، دھماکے کر رہا تھا، تو پاکستان انٹیلیجنس پاگل ہے کہ اس کو مار دے گی، اس کو کورونا سے مر جانے دے گی. اتنی آسانی سے ایسے لوگ ملا کرتے ہیں. یہ ایک ان کا طریقے واردات ہے، موڈس آپرینڈائی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی. کیونکہ ان کا جو گیم ہوتی ہے وہ بائی دا وے آف ڈسیپشن پہ ہوتی ہے. ڈسیپشن کرتے ہیں، یہ پلو کرتے ہیں، دھوکہ دے کے مارتے ہیں، دھوکہ دے کے کام چلاتے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے اس بیچارے کو بھی، اس کا بھی رام بولو کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ناظرین، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اور جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.